سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنگل میں اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے، اتنے میں ایک آواز سنتے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آواز دینے والا نظر نہیں آتا، پھر آواز آتی ہے اللہ اکبر، پھر دیکھا پھر نظر نہیں آیا، پھر آواز آتی ہے اللہ اکبر، دیکھا پھر نظر نہیں آتا۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھنے کے بعد کہا کہ کون ہے جو میرے محبوب کا نام لے رہا ہے؟ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھ جاتے اور اس سے کہا کہ تم ذکر کرتے رہو، میں اس ذکر کو سننا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے جو ذکر کیا وہ بلا معاوضہ کیا، اب اگر ذکر کروں گا تو کوئی معاوضہ لوں گا۔ آپ نے فرمایا کیا لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میں بکریوں کا ریوڑ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو ذکر کرتا جا، میں تجھے اپنی بکریوں کا آدھا ریوڑ تجھے دیتا ہوں۔ وہ شخص ذکر کرتا ہے، ذکر کرتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ذکر کرتا جا۔ اس نے کہا اب کیا دیں گے اس کو؟ تو سیدنا ابراہیم نے فرمایا یہ جو بقیہ ریوڑ ہے یہ بھی میں تجھے دے دیتا ہوں، لیکن تو ذکر کو جاری رکھ۔ وہ پھر ذکر کرتا ہے اور آپ نے اس کو جو بقیہ ریوڑ تھا وہ بھی دے دیا، یعنی ذکر الہی کے لیے اپنا پورا ریوڑ اس کو دے دیا۔ اب کی بات جب خاموش ہوا تو آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ اب مجھے کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا میری جان حاضر ہے۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے خلیل کے سامنے میرا ذکر کرو، اور ذکر کر کے مجھے بتاؤ کہ وہ میرے ذکر کو سن کر کیا کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر معراج میں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے میرا ملاقات ہوئی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مجھے یہ کہا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اور جو شخص دن میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک تسبیح کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیتا ہے۔ حضرت عزیز وقت اگر ہم 5 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر کریں تو جنت میں ہمارے لیے بھی باغ لگ سکتا ہے۔